آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک لڑکی نارمل چاکلیٹ فلیور کوکیز بنا رہی تھی۔ یہ اس کا روزانہ کا کام تھا جس میں وہ بیکنگ چاکلیٹ کو بسکٹ ڈو میں مکس کر کے چاکلیٹ فلیور کوکیز بناتی تھی۔ لیکن آج کا یہ دن بہت اہم ہونے والا تھا کیونکہ آج وہ جو کرنے والی تھی اس کو 100 سال بعد بھی یاد رکھا جانا تھا۔ اس لڑکی کا نام رود ویک فیلڈ تھا، اور جب وہ آج نارمل دنوں کی طرح کوکیز بنانے لگی تو اس کے پاس بیکنگ چاکلیٹ ختم ہو گیا تھا۔ تو اس نے ایک نارمل چاکلیٹ کو توڑ کر بسکٹ ڈو میں مکس کر دیا اور اسے اوون میں رکھ دیا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ چاکلیٹ بھی بیکنگ چاکلیٹ کی طرح بسکٹ میں مکس ہو جائے گا جیسے کہ روزانہ ہوتا ہے، لیکن جب بسکٹ تیار ہوئے تو اس میں چاکلیٹ کے ٹکڑے ابھی تک ثابت پڑے ہوئے تھے جو بسکٹ کی لک بھی خراب کر رہے تھے۔ روتھ ویک فیلڈ نے یہ بسکٹ اپنے کسٹمر کو سیل کرنے کی بجائے فری دینا شروع کر دیے، اور حیرت انگیز طور پر یہ بسکٹ جن کو وہ خراب سمجھ رہی تھی کسٹمر کو بہت زیادہ پسند آئے۔ غلطی سے بن جانے والے یہ بسکٹ آج پوری دنیا میں چاکلیٹ چپ کوکیز کے نام سے مشہور ہے۔ ہمارے چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، کبھی کبھی انسان ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس سے صرف اسے ہی نہیں دوسرے لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ غلطی سے بن جانے والی ایسی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جن کو آج ہم تقریباً روزانہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، میچ باکس۔ ماچس کے ایجاد ہونے سے پہلے آگ لگانے کے لیے ایک خاص قسم کے پتھر کو اسٹیل کے ساتھ رگڑا جاتا تھا۔ اس خاص پتھر جسے فلنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذرے چنگاری بن کر گرتے تھے، ان کو خشک پتوں پر گرایا جاتا تھا اور پھر آگ لگائی جاتی تھی۔ لیکن 1826 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کی یہ مشکل آسان کر دی۔ برٹش فارماسسٹ جان والکر، جو کہ مختلف کیمیکل کو آپس میں ملا کر دوائیاں بناتا تھا، اور ان کیمیکل کو مکس کرنے کے لیے وہ ایک لکڑی کی سٹک استعمال کرتا تھا جس پر کیمیکل چپک جاتے تھے۔ عام طور پر تو وہ یہ سٹک پھینک دیتا تھا، لیکن وہ ایک دن اس سٹک کو اپنے کمرے میں پڑے پتھر سے رگڑ رہا تھا کہ اچانک اس میں آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی کہ جس آگ کو جلانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی تھی وہ ایک سیکنڈ میں جل گئی۔ جان والکر نے اپنی اس غلطی سے ہو جانے والی انوینشن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کی مشکل آسان کرنے کے لیے ماچس کا کیمیکل فارمولا فری میں دینا شروع کر دیا۔ نمبر 2، پوٹیٹو چپس۔ پوٹیٹو چپس، جن کو پوری دنیا میں سنیک کے طور پر کھایا جاتا ہے، ان چپس کی انوینشن کے پیچھے بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ آج سے تقریباً 170 سال پہلے نیو یارک کے ایک ریسٹورنٹ مونز لیک ہاؤس میں جارج کرم نامی ایک شیف کام کرتا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ کافی فیمس تھا، اسی وجہ سے جارج کرم پر کام کا کافی لوڈ بھی ہوتا تھا اور وہ کافی فرسٹریٹڈ بھی رہتا تھا۔ ایک دن کسٹمر نے فرینچ فرائز آرڈر کیے جو جارج نے کوک کر کے سرو کر دیے، لیکن کسٹمر کو وہ فرائز نرم لگے تو اس نے واپس لٹا دیے اور کہا کہ انہیں کرنچی کر کے واپس دے۔ 2 سے 3 بار جارج نے فرائز کو کوک کیا لیکن وہ کسٹمر نہیں مان رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر جارج نے آلو کو کاغذ کی طرح انتہائی باریک باریک کاٹا اور فرائی کر کے کسٹمر کے سامنے رکھ دیا۔ غصے میں بنائے کرسپی فرائز کسٹمر کو اتنے پسند آئے کہ وہ روزانہ جارج کے ہاتھ کی یہ خاص چپس کھانے پہنچ جاتا تھا۔ تب یہ پوٹیٹو چپس غلطی سے ایجاد ہوئے تھے اور آج پوری دنیا میں یہ مشہور ہیں۔ نمبر 3، اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ۔ اینٹی ڈپریشن میڈیسن ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے جان بچانے والی گولی کا کام کرتی ہے، لیکن یہ میڈیسن بھی ایک غلطی کی وجہ سے ایجاد ہوئی۔ 1957 میں ڈاکٹرز ٹی بی کے لیے ایک دوائی بنا رہے تھے۔ وہ دوائی تو بن گئی لیکن وہ ٹی بی کے پیشنٹ پر کوئی خاص اثر نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے نوٹس کیا کہ ٹی بی کے پیشنٹس کا اصل مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا، لیکن اس میڈیسن کی وجہ سے ان کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تب سے لے کر اب تک یہ میڈیسن اینٹی ڈپریشن کے نام سے سیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈپریشن کے پیشنٹس کا موڈ چند منٹوں میں ٹھیک کر دیتی ہے۔ نمبر 4، اسٹیکی نوٹس گلیو۔ امریکن کیمسٹ ڈاکٹر اسپینسر سلور 3M کمپنی کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ اپنی کمپنی کے لیے ایک ایسی گلو بنا رہے تھے جو حد سے زیادہ اسٹیکی ہو
یعنی وہ گلو جب کسی چیز سے لگے تو اترنے کا نام بھی نہ لے۔ لیکن ایکسپیریمنٹ کے دوران ڈاکٹر سے جو گلو بنی وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھی۔ یہ گلو صرف اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کا وزن برداشت کر سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر اسپینسر نے نوٹس کیا کہ یہ کاغذ کو نہ ہی خراب کر رہی ہے اور نہ ہی کاغذ کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگانے پر اس کی پاور ختم ہو رہی ہے۔ 1968 میں ہونے والے اس فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں جو گلو بنی تھی اس کو آج تک آفیسز اور کالجز میں بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ہم پوسٹ آئی ٹی نوٹس یا پھر سٹیکی نوٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ نمبر 5، ٹیفلون۔ فریزر میں استعمال ہونے والی گیس جہاں فریج کو ٹھنڈا کرنے کے کام آتی ہے، وہی اگر یہ گیس غلطی سے بھی انہیل ہو جائے تو وہ انسان کی نہ صرف طبیعت خراب کر دیتی ہے بلکہ جان بھی لے سکتی ہے۔ ریفریجریٹر کی یہ گیس بنانے والی کمپنی جو ڈیو پوائنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، ان کو اس گیس کا کوئی ایسا الٹرنیٹ چاہیے تھا جو انسانوں کے لیے خطرناک نہ ہو، اور اسی لیے انہوں نے ایک امریکن کیمسٹ کی خدمات حاصل کیں۔ رائے پلنکٹ اس کمپنی کے لیے ایسی گیس بنانے کا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا جو انسانوں کے لیے خطرناک نہ ہو۔ ایکسپیریمنٹ کے دوران جو گیس بنی وہ تو کسی کام نہ آئی، لیکن وہ گیس اپنے پیچھے ایک عجیب کیمیکل چھوڑ گئی تھی۔ جب رائے نے اس کیمیکل پر مزید ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ کیمیکل کسی بھی چیز سے چپک نہیں رہا اور اس کو -73 سے 240 ڈگری سیلسیس تک کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ 1941 میں فریج کی گیس کو بنانے کے چکر میں ایک ایسا کیمیکل ایجاد ہو گیا تھا جو آج بجلی کی تاروں کی کوٹنگ کے ساتھ ساتھ نان سٹک فرائنگ پین کی کوٹنگ میں بھی کام آتا ہے، اور یہ کیمیکل ٹیفلون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 6، پیس میکر۔ انسان کا دل اس کے موشن کے حساب سے دھڑکتا ہے، یعنی اگر ہم سو رہے ہوتے ہیں تو دل آہستہ دھڑکتا ہے، اور اگر ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں تو دل تیز تیز دھڑکتا ہے۔ لیکن دل کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کب تیز دھڑکنا ہے اور کب آہستہ؟ اس کے لیے باڈی میں ایک نیچرل سینسر ہوتا ہے جس کو سائنس نوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ سینسر آٹومیٹیکلی باڈی کے فنکشنز کے حساب سے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر یہ ہمارا نیچرل سینسر کسی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دے؟ اس کے لیے یہ چھوٹی ڈیوائس استعمال ہوتی ہے جسے پیس میکر کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیوائس دل کی دھڑکن کو مینٹین رکھتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہ ڈیوائس بھی ایک غلطی کی وجہ سے ہی ایجاد ہوا تھا۔ امریکن انجینئر ولسن گریٹ بیچ ایک ایسی ڈیوائس بنا رہے تھے جو صرف دل کی دھڑکن کو کاؤنٹ کرے، لیکن ایک غلط الیکٹرانک کمپوننٹ ایڈ کرنے کی وجہ سے ایک ایسی ڈیوائس بن گئی جو دھڑکن کاؤنٹ کرنے کے بجائے اس کو دوبارہ بنانے کا کام کرنے لگی۔ جب ڈاکٹرز کو معلوم پڑا تو ان کو یہ غلطی سے بن جانے والی ڈیوائس کافی ہیلپ فل لگی، جس کو پیس میکر کا نام دیا گیا۔ پہلا پیس میکر 1960 میں ایک انسان کے اندر لگایا گیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک یہ جان بچانے کا کام کرتا آ رہا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک اور شاندار ویڈیو میں۔